اسلامک اختیاری اوپن کریں، پیج نمبر 89۔ اور آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ کرنا ہے۔ کل ہم نے گرامر کا پورشن کیا تھا اور اس کی میں نے شارٹ کویشچنز آپ کو کروائے تھے۔ آج آپ کو نیکسٹ جو موضوعاتی مطالعے کا ٹاپک ہے وہ کرواؤں گی۔ ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ سب سے اس کا دیکھیں ہیڈنگ دیکھیں، رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت، یعنی کہ رسالت انبیاء کرام کا دنیا میں بھیجنا کیوں ضروری تھا، اس کی کیا اہمیت تھی، یہ سب ہمیں اس ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تو اس میں دیکھیں کہ رسول علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، یعنی کہ تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی رسول علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا کام کیا ہے، انسانوں کی اصلاح ہے۔ یعنی کہ انسانوں میں جو کوتاہیاں ہو رہی تھیں، ان میں ان میں جو غلط طریقے اختیار کر رہے تھے، ان کو اصلاح کرنا تھا، ان کو ختم کر کے ان کو صحیح طریقے سے ان کو سیدھے راستے پہ لانا تھا۔ جو انسان اپنے اصل راستے سے بھٹک چکے تھے، گمراہیوں میں بھی بھٹک چکے تھے، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک چکے تھے، ایسے انسانوں کی اصلاح کرنا ضروری تھا۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا، جو کہ ایک کے بعد ایک آتے گئے وقفے وقفے سے، اور مختلف قوموں میں اور مختلف ممالک میں آتے رہے اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، جو کہ تمام دنیا کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، نہ کسی ایک علاقے کے لیے آئے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے آئے، اور انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی۔ تو رسولوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام جو تھے، وہ ان کا کام کیا تھا کہ انسانوں کی اصلاح کرنا، یعنی کہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا۔ وہ اس لیے کہ انسان جسے عقل، ارادہ، سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں اس کو اعلیٰ درجہ دیا، اسے عقل سے نوازا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال، یعنی کہ اس نے جو کچھ کرنا ہے اس میں وہ خود مختار ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور اس کو ہر قسم کی آزادی ہے، اس پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور اسی سبب سے وہ اشرف المخلوقات کا مقام رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات کے عہدے پہ فائز کر دیا گیا۔ لیکن اگر انسان اپنے ارادے کی آزادی سے کام لے کر جو چاہے کرنے لگے تو معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونا لازمی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سوچنے سمجھنے کی اس کو صلاحیت عطا کر دی، عقل عطا کر دی، ارادہ عطا کر دیا، اور اس کو اپنے اعمال میں آزاد بھی کر دیا، لیکن انسان اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، غلط طریقے سے استعمال کرے گا، تو کیا ہوگا کہ معاشرے میں فساد اور بگاڑ کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ارادے کی اصلاح کے لیے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کر لینا، جو ایک تہیہ کر لیتے ہیں، ایک ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، وہ ہوتا ہے ارادہ۔ اور ارادے کی جو اصلاح ہے، ہمارا ارادہ جو ہے اس کی درستگی کس طرح سے ممکن ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمارا دل جو ہے، کیونکہ دل نے پیغام دینا ہے دماغ کو، تو آگے سے پھر ہم نے وہ کام کرنے ہیں، تو ہمارے دل کی اصلاح ضروری ہے، یعنی کہ ہمارے دل میں جو ہے اس میں جو منفی جو خیالات ہیں وہ نہیں آنے چاہیے۔ یہی وہ کام ہے جو نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام انجام دیتا ہے، یعنی کہ یہ وہی کام ہے، یعنی کہ انسانوں کے دل کی اصلاح کرنا، ان کے دماغ کی اصلاح کرنا، یہی کام جو ہے نبی اور رسول انجام دیتے ہیں۔ بظاہر تو انسان نظر آتا ہے اس قسم کے کچھ ایسے کام لوگوں سے انجام پاتے ہیں جو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوتے، یعنی کہ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس قسم کے کچھ کام ایسے لوگ بھی انجام دیتے ہیں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ایسے لوگ بھی انجام دیتے ہیں جو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوتے، یعنی کہ نہ تو وہ رسول ہیں اور نہ ہی وہ نبی ہیں۔ وہ قوم اور ملک کے سامنے اصلاح کی دعوت پیش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے کسی قوم کے ذریعے جو اصلاح کی درستگی کی جو ہے دعوت پیش کرتے ہیں۔ صحیح محنت اور متواتر جدوجہد سے ان میں سیاسی، تعلیمی، اقتصادی اور معاشرتی انقلاب پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی کوشش سے کیا ہوتا ہے، ان کی لگاتار محنت اور کوشش سے اور جدوجہد سے کیا ہوتا ہے کہ سیاسی،
تعلیمی, اقتصادی اور معاشرتی انقلاب جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں پستی سے نکال کر اوج ترقی تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ اعلیٰ ہستیاں جو ہیں, یہ لوگوں کو اپنے یعنی کہ ایسی ان کو تعلیم دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں جو پستیوں میں گر چکے ہیں, جو کہ جہالتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, وہ ترقی تک پہنچ جاتے ہیں. کوتاہ نظر لوگ ایسے لوگوں اور پیغمبروں میں کوئی امتیاز نہیں کرتے. یعنی کہ لوگوں کی جو سوچنے سمجھنے کی عقل ہے اس میں یہ بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتی کہ ایسے لوگ اور نبی جو ہیں ان میں کیا فرق ہے. یعنی کہ ان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی ہماری اصلاح کی ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں, اور یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک نبی اور مصلح میں کیا فرق ہے. ریفارمر کہتے ہیں مصلح کو, یعنی کہ ایک ریفارمر جس نے ہمیں تعلیم دی اور ایک نبی, اس میں کیا فرق ہے وہ لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے. مصلح یا ریفارمر ایک واعظ یا حکیم ظاہری اور مادی زندگی کی اصلاح کو شاید کر سکتا ہو. یعنی کہ مصلح کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ مادی زندگی کی اصلاح تو کر سکتا ہے, ظاہری زندگی کی اصلاح کر سکتا ہے, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو دلوں کی اصلاح کر کے ان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا کر سکے. یعنی کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ انبیاء کرام نہیں ہیں لیکن وہ ان کی طرح تعلیمات دیتے ہیں, تو ایسے لوگ جو ہیں ان میں ایسا جو ہے ان کے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر کے ان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا نہیں کر سکتے, یا انسان کے احساس و ارادے کے اختیار کے قدم کو غلط روی سے روک سکے. یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں صرف تعلیم دے سکتے ہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ انسان کے احساس کو, اس کے ارادے کو, غلط جو طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں ان سے ان کو روک سکے, یا اپنی زبان, تعلیم اور تلقین اور فیض محبت سے انسانوں کے اخلاق, عادات, جذبات, ارادہ, اختیار, حتیٰ کہ پورے دل کی قوتوں میں انقلاب پیدا کر سکے. یعنی کہ تعلیم دینے والے اس حد تک نہیں جا سکتے کہ وہ لوگوں کے عادات و جذبات اور ان کے ارادوں میں یا ان کی دل کی قوتوں میں کوئی ایسی تبدیلیاں, انقلاب کیا ہوتا ہے حیرت انگیز طور پر رونما ہونے والی تبدیلیاں, تو ایسی تبدیلیاں وہ انقلاب یعنی کہ پیدا نہیں کر سکتے. نبی اور رسول یہ سب کام انجام دیتے ہیں, جبکہ نبی اور رسول جو ہیں وہ یہ کام انجام دیتے ہیں. کون سے کام انجام دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کے احساس اور ارادے کے اختیار, یعنی کہ ان کے قدموں کو غلط روی سے روک سکتے ہیں, انہیں اپنی زبان سے تعلیم و تلقین اور فیض محبت سے انسانوں کے اخلاق, عادات, جذبات, ارادہ, حتیٰ کہ پورے دل کی قوتوں میں انقلاب پیدا کر سکنے والی جو ہستیاں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, نبی. یعنی کہ نبی اور رسول ہی یہی کام کر سکتے ہیں. جہاں بڑے بڑے فلسفیوں اور حکیموں کی عقل حیران اور مجبور رہ جاتی ہے. یعنی کہ نبی اور انبیاء جو ہیں ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے جو فلسفی ہیں, جو بڑے حکمت و دانش والے لوگ ہیں, ان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. برے اخلاق کی بیختنی کرنا, یعنی کہ وہاں ایک رسول اور نبی وحی الہی کی رہنمائی میں انسانوں کی روحانی اور قلبی مشکلات کی عقدہ کشائی کرتا ہے. یعنی کہ جہاں پہ ان کی جو ہے فلسفی اور حکمت و دانش والے لوگ ہیں, جہاں پہ حیران ہو جاتے ہیں جس موڑ پر پہنچ کر, وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک رسول اور نبی علیہ السلام وحی الہی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رہنمائی میں انسانوں کی روحانی اور قلبی مشکلات کی عقدہ کشائی کرتا ہے. یعنی کہ ان کی جو روحانی طور پر اور قلبی طور پر, ان کے دل کے طور پر جو ہے ان کی مشکلات جو ہیں ان کو ختم کرتا ہے. وہ کسی معلم, اخلاق, بادشاہ, حکیم اور مصلح کی طرح صرف بازاروں, مجموعوں اور آبادیوں میں امن و اطمینان نہیں چاہتا. یعنی کہ نبی جو ہے وہ جس طرح معلم جو ہے یا معلم اخلاق ہو گئے, یا پھر بادشاہ ہو گئے, یا پھر کوئی حکیم اور دانشور لوگ ہو گئے, یا ریفارمر ہو گئے, فلاسفر ہو گئے, یہ سارے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان میں جو ہے اپنا پیغام دینا شروع کر دیا ان کو.
لیکن جو نبی ہیں وہ ان کی طرح سے نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کا امن اور اطمینان چاہتا ہے. یعنی کہ وہ صرف جو ہے علاقے کے طور پہ ہی امن سکون نہیں چاہتا، بلکہ جو ہے لوگوں کے دلوں کے کو بھی امن دینا چاہتا ہے. برے اخلاق کی بیخ کنی کرتا، یعنی کہ نبی جو ہے برے اخلاق بیخ کنی کرنا، ختم کرنا، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، برے اخلاق جو ہے ان کو ختم کرتا ہے لوگوں میں سے، اور انسانوں کے اندر اچھے اخلاق کی تخم ریزی کرتا ہے. تخم ریزی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد بنا کے کھڑی کرنا یا پھر بیج بونا. تو جو ہے نبی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کے اندر اچھے اخلاق جو ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے، غلط رسم و رواج کو دور کرتا ہے، اور انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف خدا کا غلام بنا دیتا ہے. یعنی کہ نبی جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کسی انسانوں کے سامنے سر مت جھکاؤ، سر جھکانا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ، اور غلامی جو ہے اپنے رب کی غلامی کرو، انسانوں کی غلامی نہ کرو. وہ بھی تو تمہاری طرح ہی ہیں، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، وہ خود سے تو بااختیار نہیں ہو گئے نا. تو اس لیے ہم انسانوں کی غلامی کیوں کریں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کریں. رب تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یعنی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہدایت دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اتاری اور عدل کی ترازو، یا تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور امن و اطمینان کی زندگی بسر کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو کھلی ہدایت دے کر بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ہدایات دے کر دنیا میں بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری. ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، تاکہ اس کتاب کی رہنمائی سے لوگ جو ہیں ان کے اندر عدل و انصاف کا جذبہ قائم ہو سکے اور ان کی زندگی جو ہے امن سے اور اطمینان سے بسر ہو سکے. نوح انسانی کے باقی تمام کارکن اور خادم اپنا فرض جس مقصد اور ارادے سے انجام دیتے ہیں اس کا دائرہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھتا. اب نوح انسانی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے تمام کارکن جو ہیں، لوگ جو ہیں جو کہ انبیاء کرام نہیں، ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خادم اپنا فرض جس مقصد اور ارادے سے انجام دیتے ہیں اس کا جو دائرہ کار ہے وہ کیا ہے کہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی سے، اچھائی اور برائی سے آگے نہیں بڑھتا. مگر انبیاء علیہ السلام اور رسول علیہ السلام انسانوں کی خدمت کے یہ کام اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ موجودہ زندگی کی بھلائی اور برائی کا اثر ان کی دوسری اور دائمی زندگی پر کیا پڑے گا. یعنی کہ نبی اور رسول جو ہیں انسانوں کی خدمت کس طرح سے کرتے ہیں؟ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ جو ان کی موجودہ زندگی ہے، جو زندگی وہ گزار رہے ہیں، اس کی بھلائی اور برائی کا اثر جو ہے ان کی دوسری یعنی کہ آئندہ آنے والی زندگی، یہ زندگی ہے جو ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہے جو ہم نے اگلے جہان میں آخرت کی زندگی جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عقبہ کی زندگی جسے کہتے ہیں، اس زندگی کی پر اس کا اثر کیا پڑے گا. یعنی کہ انسان جو اپنی موجودہ دنیا کی زندگی میں جو اچھائی اور برائی کے کام کر رہا ہے تو اس کا اثر اس کی آخرت کی زندگی پر کیا پڑے گا. وہ جسم کی خدمت صرف جسم کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے کرتے ہیں. یعنی کہ وہ انسانوں کی خدمت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے کرتے ہیں. مخلوق کی خدمت خالق کی مرضی کے مطابق بجا لاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی وہ خدمت کس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالق کی یعنی کہ مخلوق کی خدمت کس طرح کرتے ہیں کہ خالق کی مرضی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ. خالق کون ہے؟ پیدا کرنے والا، بنانے والا. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بجا لاتے ہیں اور خالق کی خوشنودی کی خاطر ہی انسانوں سے محبت اور بھائی چارے کا سبق دیتے ہیں. یعنی کہ نبی اور رسول علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسانوں سے محبت، یعنی کہ انسانوں کے جو آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھیں، تو فرقہ بازی ہوتیاں ہیں، یہ ساری جو ہیں ختم کر کے ایک بھائی چارے کا سبق ان کو دیا تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو سکے ان سے.
تو یہ بیٹا آپ کا آج کا لیکچر ہے. اب میں آپ کو اس کی شارٹ کویشچنس کرواتی ہوں. آپ کائنڈلی اپنی نوٹ بک اوپن کر لیں اور مارجن لائن ڈرا کر لیں, ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر لیں. میں شارٹ کویشچن آپ کو کرواتی ہوں. کچھ کویشچن میں بک کے اوپر مارک کروا دوں گی اور جو تھوڑے ڈیفیکلٹ ہوں گے وہ میں بورڈ پہ کروا دیتی ہوں آنسرس. پیج نمبر 89. کی آج ہم نے ریڈنگ کی ہے. سوال نمبر 1, رسالت کی ضرورت اور اس کی اہمیت بیان کریں. اس کا جواب بیٹا دیکھیے فرسٹ پیراگراف میں فرسٹ لائن, رسولوں اور نبی کا کام انسانوں کی اصلاح ہے, یہاں سے لے کر اور یہی وہ کام ہے جو نبی علیہ السلام اور رسول علیہ السلام انجام دیتا ہے. یہاں تک یعنی پورا فرسٹ پیراگراف اس کا آنسر ہے. کوسچن نمبر 2, نبی اور موسیٰ, نبی علیہ السلام اور موسیٰ میں کیا فرق ہے؟ اب اس میں دونوں کے بارے میں لکھنا ہے تو اس لیے میں اس کا آنسر بورڈ پہ رائٹ کروا دیتی ہوں. آپ لوگ بیٹا نوٹ کر لیں. اسلام کے کچھ کام ایسے لوگوں سے انجام پاتے ہیں جو رسالت اور نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوتے, وہ قوم اور ملک کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. لگاتار جدوجہد سے ان میں سیاسی اقتصادی اور معاشرتی انقلاب پیدا کرتے ہیں. اب یہ تھے موسیٰ کے بارے میں تھے اور یہ لوگ موسیٰ کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی اور رسول علیہ السلام لوگوں کے دلوں کی اصلاح کر کے
ان میں نیکی اور بدی کی تمیز پیدا کرتے ہیں۔ اوکے بیٹا، لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، اللہ حافظ۔